الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، حاضرین و سامعین محترم، اللہ جل وعلا کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت خیر میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا اس انسان پر احسان ہے کہ جس کو اللہ نے ایسا دل عطا کیا جو ہدایت کو قبول فرمانے والا، جو گمراہی سے نفرت کرتا ہو۔ اور یاد رکھو، جو دل ہدایت کو قبول کر لیتا ہے گویا کہ وہ دل نرم دل ہے۔ ایسا دل اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہوتا ہے کہ جو دل نیکی کو قبول کر لے، نصیحت کو قبول کر لے۔ کیونکہ یاد رکھو، کچھ دل اتنے سخت ہوتے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ کچھ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کچھ دل پتھر کی طرح سخت ہیں، مگر نرم دل کیا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا۔ جس دل میں اللہ کا خوف سما جاتا ہے حقیقتاً وہ دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے پھر وہ نیکی کو قبول کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مگن ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ کہ دل پر ایک سیاہ داغ جب لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اور پھر وہ دل گناہ میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اور جب دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے تو انسان جب نیکی کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس دل کو پاکیزہ رکھو۔ جب دل تمہارا پاکیزہ ہوگا تو پھر روح کو بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے گی، جسم کو بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے گی، اعضائے جسم کو بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے گی۔ دلوں کی طہارت پر زور دیا گیا ہے، اور اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں جن میں بہت لوگ گھاٹے میں ہیں۔ فرمایا ایک تندرستی ہے اور دوسری فراغت ہے۔
انسان کو اللہ اگر تندرستی دے پھر بھی وہ اللہ کو یاد نہ کرے، نیک اعمال نہ کرے، اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف نہ ہو، اللہ کے خوف میں نہ روئے، تو گویا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اور اللہ نے فراغت دی۔ دیکھو انسان فارغ بیٹھ کر ہزاروں کام ایسے کر لیتا ہے کہ جو نہ تو دنیاوی طور پر کوئی بامقصد ہوتے ہیں، نہ دینی طور پر بامقصد ہوتے ہیں، یعنی لا یعنی کام، فضول کام، فارغ بیٹھنا، فضول گوئی کرنا، غیبت کرنا، ہنسی اور مذاق میں وقت کو گنوا دینا۔ یاد رکھو انسان کے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ اس کا وقت ہے، سب سے قیمتی۔ اب یہ اس کی مرضی کہ اس وقت کو وہ صرف کہاں پہ کرتا ہے۔ قیمتی وقت کو کیا قیمتی کاموں میں صرف کرتا ہے یا فضول کاموں میں؟ قیمتی کام کیا ہیں کہ جو وقت اس کو فارغ مل چکا ہے اس وقت کو اللہ کی یاد میں صرف کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں صرف کر دے۔ تو اس لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو فراغت بھی ملی ہو، تندرستی بھی ملی ہو، اس نے گھاٹے کا سودا کیا، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو حسرت اس وقت ہوگی اس فراغت اور بیکاری کے معاملے میں، جب وہ نیکیوں کے انبار دیکھے گا پھر اس کو حسرت ہوگی، کاش جو فارغ وقت تھا وہ میں اللہ رب العالمین کی رضا میں، اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتا۔ اس لیے قرآن پاک نے جس بات کو بار بار بیان کیا ہے یہی بات ہے، فرمایا لوگو طہارت حاصل کرو، نفس کو پاک کرو، اور یاد رکھو، اور فرمایا اطمینان قلب حاصل کرو۔ اور اطمینان قلب یعنی دل کو اطمینان کب ملے گا؟ جب اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب دل کو آپ ہر قسم کی آلائش سے، گندگی سے، گناہ سے پاک کر لو گے، جب اس کے اندر طہارت سما جائے گی، اللہ کا نور سما جائے گا، اللہ کی محبت سما جائے گی، پھر یہ دل یقیناً پاک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کا نور پاک دلوں میں آتا ہے، نیکی پاک دل قبول کرتے ہیں، عبادت کا سرور پاک دلوں کو نصیب ہوتا ہے، لذت ذکر خداوندی پاک دلوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اپنے دلوں کو طہارت دو، اپنے دلوں کو پاکیزگی دو۔ اور وہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ وہ پاکیزگی اللہ کی یاد سے آئے گی، اللہ کے ذکر سے آئے گی، اللہ کی محبت سے آئے گی، خوف خدا سے آئے گی۔ اس دل کو پتھروں سے زیادہ سخت نہ بناؤ، بلکہ اس دل کو موم سے نرم بناؤ۔ یہ دل احساس والا دل ہونا چاہیے، یہ دل ہمدردی والا دل ہونا چاہیے، اللہ کی محبت، اس کی خشیت والا دل ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی محبت، اس کی خشیت والا دل ہوگا تمہارے پاس، تو پھر یقیناً یہ دل نیکی کو قبول کرے گا، اور جب نیکی کو قبول کرے گا اس میں رقت آئے گی، احساس آئے گا، نرمی آئے گی۔ اور جب دلوں میں نرمی، احساس پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہی لوگ دوسروں کے کام آتے۔ بڑی سادہ بات، آٹا جب تک نرم نہیں ہوتا اس کی روٹی نہیں پکتی، زمین جب تک نرم نہیں ہوتی اس سے فصل نہیں اگتی۔
اس سے فصل نہیں اگتی۔ جب تک نرمی پیدا نہیں ہوتی پھر اس میں سے پھر نور کی آبشاریں نہیں نکلتی، نیکی کی آبشاریں نہیں نکلتی۔ یہ اس وقت دل کام آئے گا جب یہ دل نرم ہو جائے گا، اور نرم کب ہوگا؟ جب اس میں خوف خدا سما جائے گا۔